مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ سامنے تلاوت کیا ہے اور ترجمہ کیا ہے۔ اس کا آخری جملہ تھا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ڈبل تاکید کے ساتھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی خبر دی تھی اور دعویٰ فرمایا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، یہ عالمی بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ عالمگیریت بھی اس کے اندر ہے کہ دنیا جہان کا، زمین و آسمان کا کوئی کونا، کوئی حصہ، کوئی ذرہ، کوئی چپا، کوئی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے بچی ہوئی نہیں ہے، بلکہ ذرے ذرے پر اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جہاں تک اللہ تبارک و تعالی کی خدائی ہے، وہاں تک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الانس والبشر بھی ہیں، سید الخلق بھی ہیں، سید الناس بھی ہیں، اور سید الرسل، سید الانبیاء، سید المرسلین بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے اخلاص کے ساتھ مدلل اور معجزات کے ساتھ معید اپنی دعوت پیش کی ہے، تو اتنا ہی شد و مد کے ساتھ منکرین نے انکار کیا ہے، اور صرف انکار نہیں کیا بلکہ آگے سے گستاخانہ انداز اختیار کیا، تذلیل کی کوشش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت بشر ہونے کے بسا اوقات کڑھن ہوتی، ذہنی عقلی طور پر کوفت ہوتی کہ میں ان کی خیر خواہی کے لیے رات دن ایک کر کے جتن کر رہا ہوں، اور یہ ہیں بجائے قبول کرنے کے انکار کر رہے ہیں، اور صرف انکار نہیں بلکہ الٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کرنے، رسوا کرنے کی درپے ہیں، کوشش یہ کرتے ہیں، اگرچہ فإن العزت للہ جمیعا، عزتوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ انبیاء کا تذکرہ فرمایا، ان کے واقعات کو بیان کیا کہ دیکھیں آپ سے پہلے بھی کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ ساری ان کی امت نے ان کو مان لیا۔ جہاں ماننے والے تھے وہاں نہ ماننے والے بھی تھے، جہاں جان فدا کرنے والے حواری تھے تو وہاں قتل کے درپے دشمن بھی موجود تھے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو برتاؤ کیا جا رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ سلسلہ انبیاء، تاریخ انبیاء کو اگر آپ دیکھیں تو آپ بالکل انہی کے نقش قدم پہ ہیں، تبھی آپ کے ساتھ بھی وہی برتاؤ ہو رہا ہے، اور آپ کی امت کے اندر بھی وہی طرز اختیار کیا جا رہا ہے جو سابقہ انبیاء میں ہوا ہے۔ اس سے آج بھی دین کا کام کرنے والوں کے لیے تسلی کا سامان ہے کہ ہم لوگ جس علاقے میں، جس ایریے میں، جس گاؤں میں، جس خاندان میں، جس محلے میں دین کا کام کرتے ہیں، تو وہاں یہ توقع رکھنا کہ 100% لوگ مان لیں، اگر نہیں مان رہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہمارے کام میں، ہماری بات میں، ہمارے کاز میں کوئی خامی ہے، کوئی خلل ہے، کوئی نقصان ہے۔ یہ بات بالکل نہیں، اس لیے کہ یہ تمام انبیاء کے ساتھ یہی معاملہ رہا کہ ہر نبی کے ساتھ کچھ ماننے والے، کچھ نہ ماننے والے، اور اللہ فرماتے اس میں میری حکمتیں ہیں۔
اس کے اندر میری حکمتیں ہیں جو میں جانتا ہوں، ورنہ عقلی طور پر تو انسان کہتا ہے جب اللہ سب دلوں کا بادشاہ ہے، سب کے دل اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور وہ کفر کو ناپسند کرتا ہے، ایمان کو پسند کرتا ہے، تو سب کے دلوں میں ایمان ڈال دے اور سب کے دلوں سے کفر نکال دے، ساری دنیا کے اندر ایک بھی کافر نہ رہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ حکمتیں جو ہوتی ہیں وہ بسا اوقات ایسی پوشیدہ ہوتی ہیں کہ تم پر وہ زہر بھی نہیں ہوتی، اور تم پر زہر نہ ہونے کی وجہ بھی یہ ہوتے ہے کہ تم ان حکمتوں کی حکمت کو سمجھ بھی نہیں سکتے ہوتے ہو، وہ تمہاری سمجھ سے بھی وراء الورا ہوتی ہیں۔ تو فرمایا تلک الرسل، یہ انبیاء کا سلسلہ، انبیاء کا گروہ، انبیاء کی جماعت، رسولوں کی جماعت، فضلنا بعضهم علی بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت اور برتری دی، سب کی شانیں برابر نہیں ہیں۔ دیکھیں دن سب کے اللہ نے، دن سارے کے سارے اللہ نے بنائے، لیکن جمعے کے دن کو سید الایام بنایا، راتیں ساری اللہ تبارک و تعالی نے بنائی، لیکن لیلۃ القدر کی شان اپنی ہے، مہینے سارے اللہ نے بنائے، لیکن رمضان مبارک کے مہینے کی شان اپنی ہے۔ اسی طریقے سے ہر مخلوق کے اندر ہے کہ مراتب کے لحاظ سے، درجات کے لحاظ سے اللہ نے تفاوت اور کمی بیشی رکھی ہے۔ انسانوں کے اندر بھی ایسے ہے، انبیاء کے اندر بھی ایسے ہے، کتابیں اللہ نے اتاری ساری، لیکن قرآن کی اپنی شان ہے، اس کو فضیلت کلی حاصل ہے۔ اسی طریقے سے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فضیلت کلی حاصل ہے، لیکن جزئی فضیلتیں اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی دی ہے۔ تو فرمایا بعض نبیوں کو بعض پر ہم نے فضیلت بخشی ہے، برتری اور شان نصیب کی ہے۔ کئی حدیثیں ایسی ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسے ارشادات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کے درمیان فضیلت والی بات، ایک کو دوسرے پر برتری دینے والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ لا تفضلوا بین الانبیاء، یہ حدیث پاک ہے کہ انبیاء کے درمیان ایک دوسرے کو فضیلت نہ دو۔ اور ایک جگہ پر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی ایک بھی یونس بن متیٰ سے، حضرت یونس علیہ السلام سے افضل نہیں ہے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ جہاں فضیلت نہ دینے کی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے انداز سے کسی نبی کی عظمت اور شان کو بیان نہ کرو جس سے دوسرے نبی کی تنقیص اور اس کی تحقیر لازم ہے۔ اگر اس کی تحقیر و تنقیص نہیں ہے، سب کی عظمت اور شان ہے، سب رسالت میں شریک، نبوت میں شریک، پیغمبر ہونے میں شریک، لیکن مراتب اور درجات کا فرق ہے۔ اور فرمایا بعض ان میں سے وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا۔ آدم علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، لیکن دنیا میں بھیجنے سے پہلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا دنیا کے اندر، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام ہوا عالم بالا میں معراج کے موقع پر۔ تو فرمایا بعض سے اللہ نے کلام کیا ہے، یعنی براہ راست کلام کیا ہے، ملائکہ کا واسطہ بھی درمیان میں نہیں رکھا، لیکن حجاب تھا۔ بے حجابانہ کلام جو ہوگا، ملاقات دیدار، وہ جنت میں ہوگا، حجاب تھا۔ وَأَيَّدْنَا، اور فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کھلے معجزات دیے۔ ہر نبی کے معجزات، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا خصوصی طور پر تذکرہ اس لیے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی رسول عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور ان کے بارے میں عیسائیوں میں یعنی نصارہ اور یہودیوں میں بہت زور کا اختلاف تھا۔ یہودی ان کی توہین کرنا گویا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے تھے، اور ان کو قتل کرنے کے درپے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم نے قتل کر دیا ہے۔ لیکن عیسائی وہ ان کو حد سے بڑھا کے مبالغہ کر رہے تھے، غلو کر رہے تھے، کہ ان کو خدا کا بیٹا کہہ رہے تھے، خدائی میں تیسرا حصے دار کہہ رہے تھے۔ تو چونکہ ان کے بارے میں یوں شدید اختلاف تھا، اس لیے ان کا خصوصی طور پہ تذکرہ فرمایا۔ وآتینا، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو
البینات واضح دلائل معجزات، کہ اللہ نے ان کو واضح معجزات دلائل دیے۔ مردہ انسان ہے، قبر میں دفن ہو چکا ہے یا قبر سے ابھی باہر ہے، جا کے فرماتے قم باذن اللہ، تو اسی وقت زندہ ہو جاتا، باتیں کرنے لگ جاتا۔ کوڑ کی بیماری والا، مادرزاد نابینا، جو بظاہر یہ ہے کہ ان کا کوئی علاج نہیں ہے، تو ان کی ہاتھ پھیرتے تھے، مادرزاد نابینا بینا ہو جاتا تھا، اور کوڑ کی بیماری والا تندرست اور ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اس طریقے اس کے علاوہ بھی اللہ نے ان کو معجزات عطا فرمائے، اور فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور خصوصی طور پر ان کا یہ معجزہ تھا کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک تو یہودیوں سے ان کی حفاظت ہوتی تھی، اور دوسرا جہاں کہیں لوگ ان کی بات کا انکار کرتے اور دلیل مانگتے، تو پھر بطور دلیل کے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو تائید کے طور پر پیش کیا جاتا، تو وہ ان کی تصدیق فرما کر کے، تائید فرما کر کے، یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔